آپا کیوں رو رو کے خود کو اتنا ہلکان کر رہے ہیں؟ مجاہد بھائی دوسری شادی تو کر لینے دیں، خود ہی مرغا بن کے توبہ نہ کریں تو پھر کہنا۔ صوفے پر لیٹے ہوئے مزے سے پوپ کا رن کھاتے ہوئے اس نے آپا کو مشورے سے نوازا۔ جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی مجاہد کی دوسری شادی کا رونا رو رہی تھی۔ مجاہد کی جگہ اگر اعظم ہوتا نا تو پھر تم سے پوچھتی۔ آپا نے روٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں ناجیہ کا مشورہ بالکل پسند نہیں۔ قسم لے لیں آپا، جو منہ کروں بلکہ اعظم ارادہ تو باندھے۔ ایمان سے ساری رسمیں کرواؤں گی، اپنے ہاتھوں سے دلہن سجاؤں گی ان کی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ اندر آتے اعظم نے اس کی بات سن لی اور فوراً تصدیق چاہی۔ 100% وہ صوفے پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی اور اماں اسے گھورتی رہ گئی۔ دیکھ لو پھر تم مکر نہ جانا۔ اعظم نے جیسے بات پکڑ لی تھی۔ کبھی نہیں، وہ اس قدر اعتماد سے بولی کہ راشدہ بھی اپنا غم بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ناجیہ ذرا میرے ساتھ کچن میں آنا، اماں نے اسے حکم صادر کیا۔ ان کے پیچھے وہ کچن پہنچ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اماں اس کی طرف تیزی سے پلٹی تھی کہ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی۔ توبہ امی، دل نکال لیا میرا آپ نے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں سنبھال رہی ہوں، تمہارا دل نہیں نکال رہی، سمجھی؟ امی کو غصہ آ گیا۔ غضب خدا کا! شوہروں کے سامنے کوئی ایسے دھڑلے سے شادی کی بات کرتا ہے؟ ہاں تو امی سچ کہہ رہی ہوں، میں شریعت کو سمجھتی اور مانتی ہوں۔ ایسا نہیں کروں گی کہ آپا کی طرح رو رو کے سارے خاندان سے اپنے شوہر کا نام خراب کروں۔ وہ کوئی دیر پہلے فرائی کیے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ شریعت کو سمجھتی تو یہ نہ کہتی۔ اماں نے پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ شریعت میں صاف ہدایت ہے کہ عورت کی عزت کردار دیکھ کر اسے پسند کیا جائے، نہ کہ اس کی ظاہری حسن اور دکھاوے سے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ سب کے حقوق برابر دیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ اور ادھر مجاہد ابھی سے ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا ہے۔ خرچے میں راشدہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے۔ بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں بس بولتی چلی گئی۔ ایسا ہے کیا؟ ناجیہ کو افسوس نے آ گھیرا اور نہیں تو کیا وہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی۔ اور آپ بھول کر بھی کبھی شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا۔ مرد کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی الٹا سیدھا ہو گیا تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ اماں یہ کہہ کر کچن سے چلی گئی اور وہ ان کے پیچھے سر چٹکتی چلی گئی۔ عدیل اعظم کا جگری دوست تھا اور کولیگ بھی۔ اکثر رات کو کھانے پر ان کی طرف سے آ جاتا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ بھابھی ذرا نظر رکھا کریں اعظم پر، آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل نے شریر لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ نظر رکھ کر کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ ناجیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیں بھابھی، پھر ہاتھ ملتی نہ رہ جائیں۔ یہ نہ ہو اعظم دوسری بھابھی کا بندوبست کر لے اور آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ عدیل نے مزید وضاحت کی۔ مکو مت اعظم نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ رہنے دیں، شوق کرنے دیں پورا ان کو، مشکل ہو جائے گی، مجھے کیا پرابلم ہونی ہے؟ ناجیہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ دیکھا، میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے، تم اپنی فکر کرو، اعظم مسکراتے ہوئے بولا۔ تو واقعی لکی ہے یار، بھابھی آپ کو ماننا پڑے گا، وہ نازیہ کی طرف دیکھتے وقت بولا۔ ویسے اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے، لیکن پھر بھی شکریہ نازیہ، تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے ذرا بھابھی کو آزمایا نہ جائے؟ وہ فوراً شرارت سے اعظم کی طرف جھکا۔ کیا مطلب ہے ویسے یار اعظم؟ عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ عدیل نے کچھ سوچ کر اعظم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نازیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نازیہ نے ناسمجھی سے اعظم کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک گئی۔
اس کا خیال تھا اعظم خود ہی اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا۔ عدیل چلا گیا۔ اعظم آفس کا کام لے کر بیٹھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی۔ بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے اسے یہ ادراک دے دیا کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہو، تو رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی اعظم کو۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسز ہیں۔ اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو بھا گئی تو اعظم ذرا دیر نہیں لگائے گا اور اسے اپنا لے گا۔ اماں کی آواز نے ایک دم ہی اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اس نے بد دلی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اعظم کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ دیکھیے نیکسٹ پارٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو۔